ناظرین، آج کے دن لوگوں کے دل بڑے مغموم ہوتے ہیں۔ مسلمان سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ بخشش کا مہینہ ہمیں دیا، مگر ہم نے تیری عبادات کا حق ادا نہیں کیا۔ جتنا تو نے ہمیں دیا اتنا ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ ہم ایک سجدہ کرتے تھے اس رمضان کے مہینے میں، تو ہمیں 1000 سجدوں کا ثواب دیتا تھا۔ ہم ایک تسبیح پڑھتے تھے، تو 1000 تسبیح کا ثواب دیتا تھا۔ اے میرے مالک، ہم روزے کی حالت میں سو بھی جاتے تو وہ سونے کا وقت بھی تو نے عبادت میں شمار کر رکھا تھا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگلے برس ہم میں سے جو ہوگا وہ اس رمضان کے مہینے کو دیکھے گا، اس کی برکتیں سمیٹے گا، اور جو ہم میں نہیں ہوگا وہ اس بقائی دنیا میں ہوگا۔ بہرحال ہم سب نے کوشش کی کہ جو کچھ اچھا کر سکیں کریں، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں کہ اس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں، اس کا کرم ہی اتنا ہے، کیسے ادا کریں اس کا شکر؟ زندگی بھر سجدے میں رہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ 14 اگست 1947 کو، جیسے آج 28 مارچ 2025 ہے اور 27 رمضان 1446 ہے، تو 14 اگست 1947 کو اس دن 27 رمضان المبارک تھا جب اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی آزاد مملکت کی نعمت عطا فرمائی، جہاں ہم اسلامی اصولوں پر رہتے ہوئے آزادی سے زندگی گزار سکیں، جہاں پر کسی امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت نہ ہو، کسی کو کالے پہ گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہ ہو، جہاں پر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ برابری اور مساوات کے ساتھ رہ سکیں، سب کے برابری کے حقوق ہوں، جہاں پر اللہ نے ہمیں چاروں موسم عطا فرمائے، ہر نعمت اللہ نے اس ملک پاکستان میں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ اور دیگر لوگ جو بھی پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ہر ملک اپنی جگہ اچھا ہے، لیکن جب ہم اپنے ملک پاکستان واپس آتے ہیں، اپنی مٹی سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ بے شک بہت سارے ممالک ہم سے زیادہ اسٹیبلش ہوں گے، ہم سے زیادہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر پر کام ہو رہا ہوگا، ہم سے زیادہ وہاں پر ترقی ہوگی، مگر اس کے باوجود اگر ہمارے ملک میں معاشی حالات خراب ہیں تب بھی، ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں تب بھی، ہمیں اپنی مٹی سے پیار ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس مٹی سے ہم بے وفائی کبھی نہیں کر سکتے۔ جیسے گھر میں اگر کچرا بھی پڑا ہو تو ہم گھر نہیں تبدیل کرتے، بلکہ ہم کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ ہمارے گھر پہ اگر کہیں دیوار پہ کوئی گند لگی ہو تو ہم دیوار کو صاف کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہوں تو ہم گھر میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک مزید سنور جائے گا۔ جب کبھی دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کو، صرف مسلمان ہی نہیں، کسی انسان کو کوئی مشکل ہو یا مدد کی ضرورت ہو، پاکستان صف اول کی لسٹ میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی امداد دل کھول کے کرتا ہے، چاہے ہمارے پاس ہو یا نہ ہو۔ ہم 2 روٹیاں کھاتے ہوں تو 1 روٹی ہم دیتے ضرور ہیں۔ پاکستان میں ہم لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم رات بھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کا کام کراتے ہیں، اس کا خوشی ہو غم ہو ہم ایک دوسرے کے یہاں جاتے آتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا پیار ہے۔ ہمارے ہاں ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ باقی دیگر ممالک میں اور دوسری جو ثقافتیں ان کے اندر ہوتا ہوگا، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ ان کے ہاں کا طریقہ کار ہوگا، لیکن ہمارے کا خوبصورتی یہ ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہنا جانتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ رکھتے ہیں، ہم ان سے الگ نہیں ہوتے، ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، الگ نہیں کرتے کہ بس تم اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھیں، نہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس ملک پاکستان کا حسن یہ ہے۔ اور اللہ نے آج 27 رمضان کو
ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آج ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی، جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ملک پاکستان میں ہم کس طرح مزید اس کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شخص اچھا کام نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم سب اگر یہ سوچ لیں کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا۔